آج کی لڑکی جو ہے وہ پیسے کی خاطر کیسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے. 70% جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ اسی سڑک اور سڑک کے چکر میں جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں. عورت مرد کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لیو ان ریلیشن شپ کے اندر کیسے اس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ مرد کے بغیر تو آپ کو جو ہے وہ نہ فزیکلی اور نہ مینٹلی آپ سکون ہی نہیں حاصل کر سکتی. جہاں پہ آپ کی فزیکل ڈیمانڈز بڑھ جائیں وہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جنم لیتے ہیں. محبت جسم کی بھوکی نہیں ہے. آج آپ نے محبت کو جسم کے ساتھ منسوب کر کے جسموں کی جو ہے وہ یہاں پر کاروبار شروع کر دیا. جو عورت اپنے بچوں کو مار سکتی ہے, کھا سکتی ہے, وہ سانپ سے بھی بدتر ہے. ماں کے رتبے پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. شوہر باہر منہ کب مارتا ہے؟ ایک تو مرد کی فطرت بھی یہی ہے کہ اس نے باہر جو ہے وہ منہ مارنا ہے. شادی میں تو پورے کے پورے خاندان دیکھے جاتے ہیں, لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کو ناجائز تعلق رکھنا ہے تو وہاں خاندان کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ناظرین, اپنے پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو. معروف ماہر نفسیات ہیں اور آج کل میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ بہت بات کر رہی ہیں. ان کے کلپس بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ سوالات آپ سے کروں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. جی بالکل. اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ رشتے کی بنیاد کن عوامل پہ ہونی چاہیے؟ میں اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے جو قائم ہوا, جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دو مخالف جنس جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. ان کی کیپیسٹی, ان کی احساس, ان کا محبت, ان کی چاہت ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہے اور پھر ایک رشتہ بنتا ہے جس کو آپ میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے, یعنی کہ اگر ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو دوسرا پہیہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اب یہ پہیے کیا ہیں, آج ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں. یہ پہیے جو ہے نا, ایک پہیہ ہے اطاعت اور دوسرا ہے وفاداری. ایک پہیہ جو اطاعت کا ہے وہ بیوی کے حصے میں آتا ہے اور جو وفاداری ہے وہ شوہر کے حصے میں آتا ہے. وفاداری بیوی کے حصے میں نہیں آتی اور اطاعت شوہر کے حصے میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ غلط کانسیپٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس ریلیشن شپ کے نہ نبھنے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو بس آگے پیچھے کر لیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ جتنی اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو عزت دے گی, احترام دے گی, اس کی رسپیکٹ کرے گی, اس کو جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر اسے قیمتی سمجھے گی اپنی زندگی میں, اس کے ہونے کا احساس کرے گی, تو شوہر جو ہے وہ ایسی بیوی کو ہمیشہ عزت دیتا ہے. دوسری بات کہ جتنا شوہر جو ہے وہ وفادار ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ, اس کی ارد گرد نگاہیں نہیں جائیں گی, وہ کسی تھرڈ پارٹی کو ایڈ نہیں کرے گا, وہ اپنی بیوی کی وفاداری اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کو جو ہے وہ سیکیور رکھنے کے حوالے سے وفاداری کو پہلا ایلیمنٹ بنائے گا, تو میاں بیوی دونوں گاڑی کے جو پہیے ہیں وہ سیدھے چلتے رہیں گے. ڈاکٹر نبیہہ, حالات اس کے بالکل برعکس ہیں جو جی آپ بتا رہی ہیں نا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے اطاعت اور وفاداری کی. جی مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی عورت کو مرد کی حاکمیت ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کمپلیکس ہے یا کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید کوئی کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد کو ایک آگے سٹیپ میں رکھنا جو ہے وہ عورت اپنی توہین سمجھ رہی ہے. آج کی عورت, سب عورتیں ایسی نہیں ہیں. خوف سمجھ رہی ہے. دیکھیں, خوف جب آپ کسی کی توہین کرتے ہیں تو وہ کسی خوف سے ہی کرتے ہیں. آپ جب کسی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے اندر کسی طرح سے کمتری جو ہے وہ بار بار ندامت کا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ آپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں یا مجھے اندر سے پاور چاہیے, اور اگر میں نے پاورفل ہونا ہے تو شاید مجھے لوگوں سے ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے اور اپنے شوہر سے. ایک بیوی کی سائیکالوجی یہ ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے, ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی اور ہر بیوی جو ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتی, ظاہری بات ہے, لیکن جو بیویاں آج اپنا گھر توڑنے پر تل جاتی ہیں وہ شوہر کو کبھی وہ مقام نہیں دیتی کہ جو اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد جو, اچھا مرد کو حاکم نہیں بنایا, مرد کو محافظ بنایا ہے. پہلے یہ بھی کلیئر ہم کر لیں. حاکم وہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے, جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے, جو عورت کی تذلیل کرتا ہے, جو عورت کو اس کا مقام نہیں دیتا. محافظ وہ ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرتا ہے. جو یہ کرتا ہے وہ تو گھٹیا, وہ تو مرد کہلانے کے قابل نہیں. دیکھیں, مردوں کو بھی تو سمجھنا ہے نا کہ حاکمیت جو ہے وہ کس چیز کی حاکمیت ہے, کہ آپ نے بیوی پہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے. حاکمیت اس چیز کی کہ بیوی کو اچھے کپڑے, اچھے کھانے پینے اور اس کی تمام تر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے معاملات جو ہیں وہ حاکمیت میں آ رہے ہیں. حاکمیت میں یہ نہیں آ رہا کہ بیوی کو جو ہے وہ اپنی پاؤں کی جوتی سمجھ لو, بیوی کی تذلیل کرو, بیوی کے گھر والوں کو جو ہے وہ ابیوز کرو, بیوی کے جو ہے وہ غلطیوں کو سامنے لا کر اس کو غلط پریٹینڈ کرو. یہ حاکمیت نہیں ہے. پہلے مرد یہ سمجھ لیں کہ یہ حاکمیت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ مردوں کے حق میں بات کرتی ہیں, عورت کے حق میں. میں مرد اور عورت جہاں جہاں غلط ہیں میں ان کو وہاں پر جو ہے وہ سمجھاتی ہوں اور بیسیکلی سائیکولوجیکل وہ پوائنٹس اٹھاتی ہوں
کہ جو آج سے پہلے ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں مرد غلط ہے وہاں مرد اپنی غلطی کو ٹھیک کریں, جہاں عورتیں غلط ہیں وہاں عورتیں اپنی غلطی کو ٹھیک کریں. عورت جو ہے وہ غلط یہاں پر ہے کہ وہ جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو وہ زبان درازی کرتی ہے. مرد کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اس کے لیول کو قبول نہیں کر رہی ہوتی نا, وہی حاکمیت والی بات آ گئی کہ اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی, تو مرد سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. مرد کو صرف 2 ہی چیزیں چاہیے, ایک خوبصورت اور ایک جو ہے وہ سلیقہ شعار عورت جس کی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں ہو. اور عورت کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کہ مرد جو ہے وہ پسند ہے کہ جو اچھے طریقے سے با وفا ہوں, وفادار ہوں, اپنے گھریلو گھرستی کو جو ہے وہ سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہوں, اور دوسرے عزت کرنے والے ہوں. دیکھیں مرد عزت کرنے والا اچھا لگتا ہے, اور مرد کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. آزادی کی بڑی بات ہوتی ہے, آج کی عورت تو کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے. جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آزادی اس کو رشتوں سے آزادی چاہیے یا ذمہ داریوں سے آزادی چاہیے؟ دیکھیں رشتوں سے آزادی آٹومیٹکلی مل جائے گی جہاں بندہ ذمہ دار نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تو ان کو آزادی چاہیے, ورنہ کس چیز کی آزادی ہے؟ آپ کو جو ہے وہ سانس لینے کے لیے انوائرمنٹ مل رہا ہے, آپ کو اپنی مرضی سے آپ کی زندگی جینے کے لیے آپ کا باپ, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, پروفیسر بن رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, یونیورسٹی کالجز میں جا رہی ہیں, اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ابراڈ کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں. تو پھر اور معاشرے میں کیا تبدیلی ہے, اور آپ کو کیا آزادی چاہیے؟ آپ کے باپ نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ پڑھ رہی ہیں, جن کے باپ اجازت نہیں دیتے وہ نہیں پڑھ پاتی. وہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اگر اس سمجھ رہی ہیں کہ مجھے آزادی پھر بھی آزادی چاہیے, تو یہ پھر ان سے ہی پوچھیں کہ ان کو کس چیز کی آزادی چاہیے. اچھا, ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں, جی, ڈائیورس ریٹ بڑھ, ایون لو میرجز کے اندر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. دوسری طرف لیو ان ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے. تو اگر عورت مرد کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لیو ان ریلیشن شپ کے اندر کیسے اس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ بس یہی تو اب آپ دیکھ لیں کہ کمال ہے ان عورتوں کا جو مردوں کی نفی کرنا چاہتی ہیں, اور مرد کو ہر جگہ پر جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذات ڈومیننٹ ہونی چاہیے, مرد کی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. مرد کو آپ کیسے مائنس کر دیں گی؟ مرد کے بغیر تو آپ کو جو ہے وہ نہ فزیکلی اور نہ مینٹلی آپ سکون ہی نہیں حاصل کر سکتی. مرد کو آپ مائنس کر دیتی ہیں تو آپ کی مخالف جنس کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ جڑ رہا ہے, جو ایک اٹریکشن ہے, وہ تو ختم ہو جاتی ہے. مرد کو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتی. یہ جو لبرل خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں, یہ پہلے تو اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ یہ چاہتی کیا ہے. بیسیکلی یہ ڈسٹرب فیملیز ہیں, دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں, پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور پھر اس کے بعد یہ میرے خلاف بڑا جہاد کرتی ہیں. یہ ان کی طرف سے ان کا جہاد ہی ہے, اور میری طرف سے میرا جہاد ہے کہ میں جو ہے وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ عورت کی عزت جو ہے نا, وہ اس کا وقار جو ہے وہ اس کے شوہر سے ہے, اس کے شوہر کے گھر سے, اس کے شوہر کے نام سے ہے. جو عورتیں اپنے شوہر کا نام اپنے نام سے ہٹا دیتی ہیں, معاشرے کے وہ مرد جن کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی انٹر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اپنا گھر توڑنے کی سازش یا کوشش ہو رہی ہے, وہاں پر وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں. یہ معاشرہ, مردوں کا معاشرہ جو ہے وہ ان عورتوں کو جینے نہیں دیتا. جس سپیڈ سے لیو ان ریلیشن شپ یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں نا, لگتا ایسے ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مذہبی طور پہ مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مرد تو 4 عورتوں کی اجازت اس کو دے دی آپ کے مذہب نے کہ اگر وہ کر سکتا ہے انصاف تو 4 شادیاں کر لے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عورت بھی ایک مرد سے خوش نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں پہ آپ کی فزیکل ڈیمانڈز بڑھ جائیں وہاں پہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جنم لیتے ہیں. جس معاشرے میں جنسی بے راروی ایک زور پکڑ لے, وہاں پہ آپ کو ہر دن اور ہر رات ایک نئے چہرے اور ایک جو ہے وہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک نئی شخصیت سے آپ اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. یہ کوئی ذہنی بیماری ہے؟ ذہنی بیماری ہے, ایگزیکٹلی ذہنی بیماری ہے. اس میں آ کر انسان جو ہے وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی سیٹسفیکشن ضروری ہو جاتی ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر زیادہ تر جو چلائے جا رہے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے یا لڑکیوں کی طرف سے, نوجوان لڑکیوں کی طرف سے جو چلائے جا رہے ہیں اپنے سے زیادہ عمر کے مرد حضرات سے, وہ پیسے کا لالچ ہے.
برانڈ کانشیس ہو چکی ہیں ہماری لڑکیاں. آج کی لڑکی جو ہے وہ پیسے کی خاطر, اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نا پیسے دیا کریں. والدین جو ہے, جو باپ ہیں, وہ بیٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو پیسے نہیں دیتے. اپنی بیٹیوں کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھیں, ان کو بھی کچھ پیسہ جو ہے وہ نکال کے دیا کریں. انہوں نے بھی اپنی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں, ان کے بھی 100 مسائل ہوتے ہیں. جب آپ کے گھر سے ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ایک لڑکی کی, تو وہ باہر ایک ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے, اپنی عزت اور اپنی تکریم کو رونتے ہوئے اور ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے جو ہے وہ صرف ان چند پیسوں کی عوض جو ہے وہ اپنی تمام عزت نفس کا سمجھوتا کر دیتی ہے, جو اس کو برانڈ کی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اب کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون آ رہا ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ برانڈیڈ کپڑے جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے موقع مل رہے ہیں, تو انسان یہ موقع جو ہے وہ کیوں گوائے گا؟ اس کو تو آج کی ہماری جو لڑکیاں ہیں انہیں اگلی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے جب نتائج کیا نکلیں گے, کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. وہ صرف وقتی طور پر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ عزت کا سودا کر دیتی ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ان سے عمر میں کئی بڑا ہوتا ہے, جسے آپ شوگر ڈیڈی کہتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں شوگر ڈیڈی اور شوگر ممیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ عورتیں جن کے شوہر باہر ہیں, یا وہ عورتیں جو فرسٹریٹڈ ہیں, یا وہ عورتیں جن کی جسمانی ضروریات نہیں پوری ہوتی, وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں. وہ مرد کہ جن کی جسمانی جو ہے وہ صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی, یا صرف انہیں صرف ٹھڑک ہوتی ہے, یہ میں لفظ یہاں پر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں 70% جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ اسی ٹھڑک اور سڑک کے چکر میں جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں کہ آپ دیکھیں نا, یہ ٹھڑک اور سڑک انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے, کسی بھی سمت آپ کو جو ہے وہ موڑ دیتی ہے. آپ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, آپ کو اپنی منزل کا تعین نہیں ہو پاتا, اور جس راستے پہ آپ جا کے رکتے ہیں اگر وہ گہری کھائی ہو تو پھر وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, ان کو ہر روز ایک نیا چہرہ چاہیے ہوتا ہے. جی, تو یہ بے راہ روی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا چونکہ اسلامی معاشرہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی معاشرہ ہمارا ہے, اگرچہ مکمل طور پہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے لیکن ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, جی, کیا پابندیاں جو ہیں وہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں, یا ایکسٹرا انفارمیشن جو ابھی آپ کو انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے جی, وہ بے راہ روی کی طرف, کیا پابندیاں یا ایکسس آف انفارمیشن یہ لے کے جا رہا ہے آپ کو بے راہ روی کی طرف؟ شاہد صاحب دونوں ہی چیزیں ہیں. آپ کے پاس ایزی ٹو ایکسیس ہے کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ ایسی جو ہے وہ نازیبا تصاویر ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو لیکس کا معاملہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے پاکستانی مسلمان کلچر کے وہ لوگ, وہ خواتین جو چند ڈالرز کے لیے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنواتی ہیں, یا اپنے یہ سب چیزیں جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں. بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ ویڈیو لیک کیا ہوتی ہے. جب آپ ویژولائز کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو, بہت ٹائم تک ایک چیز کو فوکس کیے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, تو آپ کا ذہن اسی طرح متواتر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک آپ وہ چیز اٹیمپٹ نہیں کر لیتے, جب تک آپ اپنے آپ کو اس طرح سیٹسفائیڈ نہیں کر لیتے, ایک ہیومن سائیکالوجی ہے, آپ کا ایک ہیومن اورا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو دے رہے ہوتے ہو وہی آپ جو ہے وہ معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں, جو آپ لے رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں سوچ پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس سمت میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں. آج کی نوجوان نسل کو کیونکہ اندازہ نہیں ہے, وہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں, اسی لیے وہ شادی سے پہلے لیونگ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں, اسی لیے وہ پہلے سے میاں بیوی بن کر رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں, اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شادی شدہ مرد جو ہیں وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کا انتخاب کر رہے ہیں. اسی لیے ایک بوڑھی خواتین جو اپنی ایج گزار چکی ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ایکسٹرا خواہشات پوری کرنے کے لیے جوان لڑکوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں معاشرے میں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات کہ جب بچے کو یہ نہیں کرنا, یہاں سے باز آ جاؤ, یہ غلط ہے, آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں, اسے صحیح اور غلط سمجھا کے, جیسے اللہ نے آزاد چھوڑ دیا انسان کو صحیح اور غلط قرآن پاک میں سمجھا کے, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے, ایک شیطان کا راستہ ہے. شیطان کو کہہ دیا کہ تم ورگلا لو, تم نے جتنے لوگ ورگلانے ہیں, جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے راستے پر رہے گا, وہ نہیں, اس کو نہیں آپ ورگلا سکتے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ غلط راستے جا ہی نہیں سکتا. آپ بچوں کو تربیت دیں. ایک بہت بڑی کلاس ایسی ہے جن کو آپ ابھی برائیاں بتا رہے ہیں, وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے. جی, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرضی چاہے زندگی کوئی گزارے, اس کو گزارنے دیں. آپ تو دیکھیں نا, وہ گزار رہے ہیں نا, پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھ لیں. ذہنی مریض بن چکے ہیں. پھر جن کے ساتھ وہ لیونگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, جب وہ انہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر چیخے کیوں مارتے ہیں؟
پھر جو ہے وہ مدد کی اپیل کیوں کرتی ہیں یہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے, جو یہ کہتی ہیں کہ میری مرضی, ہم جو مرضی کریں, ہمارا اپنا جو ہے وہ. آپ کا معاشرہ, آپ کا اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا بے راہ روی کی, غلط کرنے کی. آپ کے پاس دو راستے ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط, تو آپ تعین کیوں نہیں کر لیتے اپنے لیے صحیح راستے کا؟ کیونکہ اینڈ آپ کا صحیح راستہ ہی ہے. جب آپ کو اللہ نے توڑنا ہے آپ کی اس محبت میں جو آپ نے دنیا میں کی ہے ایک اپنے ہی جیسے انسان سے, تو آپ کو خود سے جوڑنا ہے. اب یہ پہلے ہی کیوں نہیں جڑ جاتا انسان؟ اگر آپ پہلے ہی اس چیز کو ایکسیپٹ, یہ جو خواتین نہیں مانتی ہیں, جو مرد نہیں مانتے کہ جی ہمارا پرسنل ہے, ہم جو مرضی کرتے پھریں. آپ کا پرسنل ہے, آپ جو مرضی کرتے پھریں, ذمہ دار آپ خود ہی ہیں. پھر ذہنی مریض بھی آپ ہی بنیں گے, دوسرا کوئی بندہ نہیں بنے گا. جب وہ لیونگ ریلیشن شپ آپ کا ٹوٹے گا, آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ختم ہوگا, تو وہ ساری یادیں اور وہ چیزیں جب ریکال ہوں گی نا دماغ میں, اور رات کو سوتے ہوئے جب آنسو نکلیں گے, تکیے بھیگیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی جو ہے وہ کتنی تلخیوں سے بھر چکی ہے آپ کی. تو اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو کلیئر کر لو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کر لو, تو کیا جاتا ہے. یہ ضد پہ اتر آنا نا, اکثر زیادہ تر خواتین ضدی ہوتی ہیں. ضد پہ اتر آنا جو ہے نا وہ آپ کا, میں کہتی ہوں کہ بیڈ ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب بندہ ضد پہ اتر آتا ہے. کسی بھی چیز میں ضد لگا لیں آپ, اللہ کے قانون میں جب آپ مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے نا, آپ ضدی بنیں گے. آپ کی ضد توڑنے کا حوصلہ میرا اللہ رکھتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. دیکھیں, یہ زیادہ جو برائیاں ہیں یا شادیوں کی ناکامیاں جو ہے نا, ہمیں سو کالڈ ڈیولپڈ معاشرے میں, مڈل کلاس میں نظر آتی ہیں. ہمارے مولوی سے لے کے نا یہودی آرتھوڈاکس تک آپ کو یہ والے ایشوز نظر نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پھر فیملی کو چلانے میں ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. میں ہمارے مولوی کی بات کر رہا ہوں اور یہودی آرتھوڈاکس کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ پھر فیملی کو ہمارے سے زیادہ کامیاب انداز میں چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں, معاشرے وہیں پہ بےراروی کا شکار ہوتے ہیں جہاں پہ بےراروی کو انڈوز کیا جاتا ہے, جہاں پہ ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے پراپر طریقے سے. ہماری یہ سائلنٹ وار جس سے ہم گزر رہے ہیں نوجوان نسل, آپ جیسے بات کریں کہ ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرتے ہیں, 4 شادیاں ہوتی ہیں. کسی کو طلاق کا کوئی لفظ, ہم نے کوئی جملہ نہیں سنا, ساری بیویاں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. لیکن عام بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو نہیں سمجھ رہا. وہی بات کہ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام اگر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, مرد کو 4 شادیوں کی اجازت جو ہے وہ ان سرکمٹانسز میں ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے, اگر وہ انصاف کر سکتا ہے بیویوں میں. صحیح. اگر وہ ایک بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے, دوسری کے ساتھ بھی کرے گا, تیسری کے ساتھ بھی. اب انصاف صرف پیسوں سے نہیں ہوتا, انصاف آپ کی اپنی جو ہے وہ ظاہر ذات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا وقت دے سکتے ہیں. تو یہاں اگر آپ بیویوں کو پہلے یہ سمجھائیں, عورت کی پہلے ہی یہ جو ہے وہ تربیت کریں کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے, وہ کر سکتا ہے, آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ روکیں گے تو آپ اس چیز پر خاندان کے خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں کہ جی تم نے دوسری شادی کیوں کی, آپ نے وہ نوبت ہی کیوں آنے دی. وہ مرد جو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے دوسری شادی نہیں کرتا, حالانکہ اس کو ضرورت ہو یا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو, لیکن وہ اپنی بیوی کے, اس کو میری بیوی کو تکلیف ہوگی, تو یقین کریں اس مرد کے لیے اجر عظیم اللہ نے اس مرد کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے یہ کہ ہمارا مذہب بھی نہیں چاہتا کہ آپ مرد دوسری شادی کرے, کیونکہ اگر وہ چاہتا نا تو وہ یہ نہ کہتے کہ 4 3 2 کرو, لیکن انصاف کے ساتھ, اور نہیں تو ایک ہی پہ اکتفا کرو اگر انصاف نہیں کر سکتے. اور اگلی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. صحیح بات, کیونکہ خدا کو پتہ ہے نا, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور آپ یہ بات بتائیے کہ بیوی گھر چھوڑ کے کیوں جاتی ہے, یا شوہر گھر چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ بیوی یا شوہر گھر چھوڑ کے تب جاتے ہیں یا تو جب ان کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے, بہت ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں, اوور فلو ہو جائے. کوئی بھی برتن جو ہے وہ اس میں آپ پانی ڈالیں گے, بھرتے چلے جائیں گے, تو ظاہر ہے وہ فلو کر جائے گا, برتن میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. انسان کا دماغ بھی اسی طرح ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جب آپ اس میں سے ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں, وہ چیزیں اندر ہی اندر جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم اللہ نے آپ کے دماغ میں نصب کر دیا ہے, آپ کے ذہن کو بنا دیا ہے, اور وہ کمپیوٹر جو ہے نا وہ ہینگ ہو جاتا ہے جب بہت ساری باتیں اس کے اندر فکس ہو جاتی ہیں. جب تک آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے رہیں گے, ریموو نہیں کرتے رہیں گے, آپ اس کو ٹریش نہیں کرتے رہیں گے, آپ اکوموڈیٹ نہیں کر پائیں گے اپنے مائنڈ کو, اور آپ کا مائنڈ آپ کو,
اور ایک دفعہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اوور فلو کرتے ہوئے چیزوں سے جو ہے وہ فرار حاصل کرے گا, ریلیشن شپ سے فرار حاصل کرے گا, جو ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے. ایک بندہ گھر چھوڑ کے نا بڑی اذیت میں نکلتا ہے, ایسے نہیں کوئی گھر چھوڑ کے جاتا. گھر چھوڑ کے جانے کے پیچھے جو ہے وہ اس کا بڑے برسوں اس پر ہونے والا کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے, کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو وہ اپنی ذہنی طور پہ سہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی تکلیف جو ہے نا وہ کسی کو ذہنی اذیت دینا ہے. جسمانی اذیت وہ زخم تو بھر جاتے ہیں, لیکن آپ جو لفظوں سے کسی کو ذہنی اذیت دیتے ہیں. اچھا, ایک ڈائلاگ میں نے سنا تھا, ایک کسی ڈرامے کا تھا یا ویسے سوشل میڈیا پہ کہیں سنا, جی, کہ جب عورت گھر چھوڑ کے جاتی ہے نا, جی, تو اس کو واپس نہیں لانا چاہیے, جی, کیونکہ جب یا اس کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب وہ گھر سے جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ صرف اس وقت نہیں جا رہی ہوتی ہے, اس نے طے کر لیا ہوتا ہے وہ, یعنی وہ آپ کی زندگی سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے. جی, پریکٹیکلی ٹینجیبلی وہ اس دن جا رہی ہے جس دن آپ کو نظر آ رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, یہ بات اس طرح درست نہیں ہے. کچھ خواتین صرف اپنے شوہر کو سبق سکھانے یا اپنے سسرال والوں کو جو ہے وہ ویسے ٹینچ کرنے کے حوالے سے بھی اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ مجھے منانے آئیں گے, مجھے لینے آئیں گے. ان کی تھوڑی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اسپیس قائم کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں. اس میں ہر جگہ ہر عورت جو ہے کوئی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ساری عورتیں جو ہے وہ گھر ہاں, اگر بہت لاسٹ لیول ہو گیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جملہ یا ڈائلاگ بولا گیا ہے کہ ان خواتین کے لیے جن کا بالکل لڑ کے جو ہے وہ آپ اتنا لڑیں آپس میں کہ اب وہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے, اور اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور اب میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اگر کوئی یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل رہا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا اور وہ کھلا چاہتی ہے, وہ طلاق چاہتی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ ان خواتین پر یہ جملہ انڈوز کر سکتے ہیں کہ عورت تب جا کر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے جب اس کی آخر ہو جاتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. اللہ بھی تو کہہ رہا ہے طلاق اللہ کا ناپسندیدہ لفظوں میں سے ایک لفظ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ طلاق کیوں بیچ میں رکھی کہ میاں بیوی اگر کمپیٹیبل نہیں ہے, ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے, تو الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بڑی وجہ ہو, کوئی ایسی وجہ ہو جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھا پا رہے ہوں, تو عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دو. بعد میں ایک دوسرے کے خلاف تانا زنی یا باتیں نہ کرو, یا دوسروں کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرو. میاں بیوی کو یہ کہا گیا, ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھر پتہ آپ کو کیوں ٹوٹ رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کی اور اپنے شوہروں کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا المیہ بن گیا ہے. ایک تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بیویاں جو ہے وہ ماؤں کو کال میں لاتی تھی کہ جی میرے گھر میں سسرال میں یہ ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. آج کل لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اپنے دوستوں سے شیئرنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے, میری بیوی ایسے کرتی ہے. ایون اپنے پرسنل ٹائم کی باتیں, اپنے وہ ازدواجی تعلقات جو کسی دوست سے شیئر نہیں کرنے چاہیے, وہ بھی فیلنگز اور چیزیں جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ دوست اپنی سمجھ کے مطابق, اب وہ کسی دوست کی اتنی سمجھ ہے یا اتنی سمجھ ہے, وہ اس کے مطابق اس کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. اب آپ کو مشورہ دینے والا شخص بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ جو بندہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے اور آپ اس کے مشورے پر چل رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اس کا ایک غلط مشورہ آپ کی زندگی خراب کر سکتا ہے. ایک غلط مشورہ جو ہے وہ کسی کا گھر اجاڑ سکتا ہے. ایک غلط مشورے سے آپ معاشرے میں تضاد پیدا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ٹیکنیکل سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. جو سوالات مجھے آئے, کسی نے اپنا سوال پوچھا ہے میرے سے, جی, اس کا آپ نا ایز ماہر نفسیات جواب دیجیے گا. ایک عورت جو ساری رات جاگتی رہتی ہے, سارا دن سوتی رہتی ہے, جی, پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی, نہ بچوں کو ٹائم پہ کھانا دیتی ہے, نہ شوہر کی رسپیکٹ کرتی ہے, اور سیلف ٹاک کرتی ہے, اور جب اس کی ہسٹری نکلواتا ہے اس کا ہسبینڈ, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت شادی سے پہلے بھی بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھی, اور اس کی فیملی اس کا علاج بھی کرواتی رہی تھی, اور اس کو شادی سے پہلے بتایا بھی نہیں گیا. شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اب وہ عورت کسی بات پہ ناراض ہو کے اپنے گھر بیٹھ گئی ہے, اور یہ بندہ جو ہے وہ اس کا علاج کروانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور اس کے گھر والے یہ کہہ کے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے اندر بھی پرابلم ہے, اپنا بھی علاج کرواؤ. یعنی اس کا علاج نہیں ہونے دے رہے اس عورت کا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے, جو لڑکی کے گھر والے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک شرط پہ عورت گھر واپس آئے گی, تم اپنی پراپرٹی اس کے نام لگوا دو. اچھا, تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھی گھر بیٹھی ہے, علاج کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ سن کے اس کی بیماری کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے, کیا یہ بیمار ہے بھی یا نہیں ہے؟
دیکھیں یہ تو کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کے نام آپ پراپرٹی لگا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. کیا شیورٹی ہے کہ اس کے نام پراپرٹی, ایک تو وہ پہلے ہی مینٹل النس کا شکار ہے. اگر وہ پہلے ہی صحیح ہوتی یا پراپر طریقے سے اپنے گھر بار کو مینج کرنے والی خاتون ہوتی تو شوہر تو خوش ہو کے بھی نام لگا دیتا ہے نا پراپرٹی. آپ کام ایسے کریں کہ پراپرٹی آپ کے نام لگ جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ شرط رکھ دیں بیچ میں کہ پراپرٹی نام لگا دیں. ایک وہ پراپرٹی جو کسی نے اپنی محنت سے کمائی ہے, دن رات اس کی جو ہے وہ اس کے اندر خون پسینے ایک کی ہے, وہ کسی بندے کو ایسے ہی گفٹ میں دے دے, کسی بندے کو ایسے ہی, میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں. یہ جو خواتین گھر اس چکر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہمارے نام پراپرٹی لگا دے, کیوں لگا دے؟ مختلف ماہر نفسیات سے انہوں نے پوچھا ہے, بہت سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ویڈیو اور آڈیوز دکھائی ہیں تو ماہر نفسیات, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیکوسس اور بائی پولر کی کلیئر سمٹمز ہیں. اچھا, اس کو یا سائیکوسس ہو سکتا ہے یا بائی پولر ہو سکتا ہے اور آگے جا کے شیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے. جی, تو آپ بتائیے کہ کیا یہ ہو سکتی ہیں بیماریاں اس عورت کو؟ دیکھیں ہو سکتی ہیں, یہ تو پیشنٹ سامنے ہو تو ہم دیکھ کر جو ہے وہ اس کو ڈائگنوسس دیتے ہیں. ایسے تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ اس عورت کی یہ کنڈیشن ہے تو اس کو کیا معاملات ہیں, جب تک پیشنٹ میرے سامنے نہیں ہوگا یا اس کی تمام تر سمٹمس میرے سامنے نہیں ہوں گے تب تک تو میں اس کو ڈائگنوس نہیں کر سکتی. لیکن ایسی خواتین جو تھوڑا ضدی ہوتی ہیں, جو شوہر کی بات نہیں مانتی, گھر کے پر توجہ نہیں دیتی, گھر کو صاف ستھرا اور اپنے آپ کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی, راتوں کو جاگتی ہیں, موبائل فون کے ساتھ ان کا زیادہ تر ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اور دن میں وہ سونا پسند کرتی ہیں, اور اگر کوئی کام کہہ دو تو چڑچڑی ہو کر لڑنا شروع کر دیتی ہیں. ایسی خواتین زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ میں سائیکوسس کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, یہ انزائٹی میں کا شکار ہوتی ہیں. پہلا سٹارٹ جو ہے وہ انزائٹی سے ہوتا ہے. انہیں انزائٹی جو ہے وہ ان کی کافی مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ شادی سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ جو سوال مجھ سے کیا, اس کیس میں بھی شادی سے پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس طریقے سے جو وہ علاج ہو رہا تھا یا نہیں کروایا گیا. دیکھیں کسی بھی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کر دینا کہ ہاں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اگریسو ہے یا یہ کسی کی بات نہیں مانتا, ضدی ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, شادی کر کے ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک تو وہ ایکسپرٹ سے ہوگا نا. کیا یہ قابل علاج ہے عورت اگر اس کا علاج کیا جائے؟ دیکھیں اگر وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ 40% ٹھیک ہو سکتی ہیں, 40 سے 45%. اگر ان کو پراپر علاج میں لے کر آیا جائے 40 سے 45% یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل 100% جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں تو 100% کلیئرٹی جو ہے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب ان کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم اس خاتون کی ایج کیا ہے. ایج لمٹس ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور پھر یہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ سروائیو کر رہی ہے, سروائیول کتنا لمبا عرصے سے ہو رہا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈائگنوسس دے سکتے ہیں کہ 40% ریکور ہو سکتی ہے, 50% ریکور ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ مجھ سے حقیقتاً پوچھیں, سچ پوچھیں, جو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو بیٹھ کے, یہ بس جو ہے وہ جہاد کا جو ایک معاملہ ہے یا سچ ہے, وہ میں نے اس لیے بولنا شروع کیا ہے کہ تاکہ میں معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ متعارف کرا سکوں کہ آپ سچ بولیں. ہر اپنے پیسے بنانے کے لیے نہیں, آپ لوگوں کو سچ بتائیں کہ کون کتنے % ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ 45% جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ریکور کر سکتی ہیں اگر وہ خود چاہیں. دیکھیں پیشنٹ جب تک خود نہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی اور بچوں کے لیے کتنا ولنریبل ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ خطرناک حد تک بھی جو ہے وہ یہ سچویشن بڑھ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا, آپ اس کو ریئیکٹ کریں گے, آپ اس کو رسپونڈ کریں گے تو وہ اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ شدید آ سکتا ہے. وہ اس کے نزدیک اپنے بچوں کی, دیکھیں ایک پیشنٹ جو ہے اور بائی پولر پیشنٹ ہے وہ تو موڈ سوئنگز ہے نا, اس کا تو موڈ کا ڈس آرڈر ہے, اس کا تو ابھی موڈ کیا ہے, تھوڑے دیر بعد موڈ کیا ہے, وہ کس طرح اپنا جو ہے وہ جیسے گرگت رنگ بدلتا ہے اس طرح یہ پیشنٹ بھی رنگ بدلتے ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتی, ابھی تھوڑے 5 منٹ بعد کسی اور سچویشن میں بات کر رہے ہوں گے, آپ کو گھنٹے بعد جو کسی اور سچویشن میں ملیں گے, تو آپ ان کی جو ہے وہ اس موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر اس پہ آپ کو کنٹرول حاصل کرنا ہے تو وہ پھر آپ کو ان کا پراپر علاج میڈیسن کے ساتھ. کیا نقصان پہنچا سکتا ہے یہ پیشنٹ اپنے بچوں کو؟ کیا کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. کس حد تک؟ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. دیکھیں
کی سچویشن میں تو نہیں جاتے, یہ بہت زیادہ کوئی سویئر سچویشن ہو, MDD میں ہو, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں اگر یہ کنورٹ ہو چکا ہے معاملہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اس طرح کی چیز ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, چیزیں توڑی جا سکتی ہیں, شاؤٹ کیا جا سکتا ہے, کسی کے گریبان تک بات آ سکتی ہے, کسی کو ناخونوں سے نوچا جا سکتا ہے, اس کو چھوٹی موٹی خراش یا اس طرح کی تکلیف اور اذیت سے گزارا جا سکتا ہے, اور یہ اس چیز میں خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ اذیت پسند ہوتے ہیں لوگ, اور ان کو یہ اذیت کر کے دوسروں کو جو ہے وہ خوشی مل رہی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو ایک الگ ہی لیول کا جو ہے وہ سکون مل رہا ہوتا ہے, جو یہ اپنے گھر میں پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, لوگ ان سے خوف محسوس کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب لوگ ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو یہ اور مزید پاورفل ہو جاتے ہیں. ایسے پیشنٹس کو آپ کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے, ایسے پیشنٹ کی آپ کو فوری طور پہ علاج کرنا چاہیے. ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نام جائیداد لگا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پہلے اس خاتون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میں ان خاتون کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ جب تک میں ان کو چیک اپ نہیں کروں گی یا میں وہ میرے سامنے نہیں ہوں گی, میں ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتی. لیکن اس طرح کے ریئیکٹ کرنے والے لوگ جو کہ رسپونڈ نہیں کرتے, ریئیکٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے اندر انسانی کوالٹیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں, اور وہ انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ رہی ہوتی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کی, تو وہ ایسا ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اب بائی پولر کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور پیک کے جھگڑے ہوتے ہیں, یعنی 10 دفعہ صلح ہونے کے بعد بھی وہ نہیں اکٹھے رہ پا رہے, تو ایسے لوگ اگر الگ ہو جائیں تو کیا ان کو بچوں کی خاطر دوبارہ ملانا چاہیے؟ جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں میاں بیوی, ان کا لڑنا یقیناً بچوں پہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو کیا ایسے والدین کو, ماں باپ کو اکٹھے کر دینا چاہیے؟ نہیں یار, بچوں کی خاطر ان کو اکٹھے رہنا چاہیے, ان کو اکٹھے رہنا چاہیے یا سنگل پیرنٹنگ میں چلے جانا چاہیے؟ جو ہر وقت لڑائی کرتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے پر تانے کستے ہیں, وہ میاں بیوی جو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے تب تک سکون نہیں لے سکتے جب تک ان کی لڑائی نہ ہو جائے. ان کو کچھ وقت کے لیے سیپریٹ کر دینا چاہیے. کچھ وقت خاتون جو ہے وہ اپنے گھر ذرا جا کر دیکھے, وہاں رہے, سیپریشن نہیں کرنی, کوئی طلاق کوئی خلا جو ہے وہ دائر نہیں کرنی. کچھ وقت ذرا اپنے گھر جا کے دیکھیں, کوئی آپ 3 مہینے 2 مہینے ذرا رہ کے دیکھیں, وہاں لوگوں کے رویے جب انہیں بھگتنے پڑیں گے نا تو آٹومیٹیکلی دماغ درست ہو جائیں گے. مرد کو ذرا اکیلا چھوڑ کے دیکھیں, جب گھر اس سے نہیں سنبھلے گا نا, اور پراپر طریقے سے اسے ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا, یا اس کی جو ہے وہ ضروریات زندگی پوری نہیں ہوگی. مرد پھر بھی جی لیتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, عورت کے لیے مشکل ہوتی ہے. عورت جب اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نکلتی ہے نا, تو واپسی کے راستے جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑے تلخ اور جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کبھی شوہر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی. جو عورت اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے نا, وہ دوبارہ یہ سمجھ لے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کو وہ عزت اور مقام تب تک نہیں دے پائے گا جب تک وہ عزت اور مقام کے لیے اتنی ایفرٹ دوبارہ سے نہیں کر لے گی. تو کیا فائدہ گھر چھوڑ کے جانے کا؟ آپ رہتے ہوئے ایک ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ یہ تانوں والی جو باتیں اس سے پرہیز کریں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ دھیان کریں. وہ بچے کیا بیچارے جو ہے وہ معاشرے میں پیدا آپ نے کر دیے ہیں کہ جنہیں آپ جو ہے ایک ذہنی مریض بنا کے معاشرے میں پریٹینڈ کر رہے ہیں, جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ذہنی اذیت کا باعث بنیں گے. جب اپنے گھر سے ہی لڑائی دیکھتا ہے بچہ, تو وہ اپنے اسکول جا کے, اپنے کالج یونیورسٹی جا کے, آپ یقین کریں وہ پھر نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ والدین جو ہر وقت لڑتے ہیں, ان کے بچے ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. پھر وہ ایک محبت اور ایک احساس تلاش کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جو ہے وہ گود تلاش کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کندھا تلاش کرتے ہیں. اب وہ کندھا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر برے کندھے آپ کو پتا ہے کہ یہاں معاشرے میں ہمارے تربیت کا فقدان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنی ماؤں کو, نانیوں, دادیوں کو, والدین کو دیکھا ہے, ارینج میرج میں بھی محبت ہو سکتی ہے. کیا آج کل کے دور میں ارینج میرج میں محبت ہو سکتی ہے میاں بیوی کو آپس میں؟ ہونی تو چاہیے. محبت ہوتی ہی شادی کے بعد ہے. یہ شادی سے پہلے جو آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو محبت کا نام لے کے, یہ آپ کی ایک ہوس تو ہو سکتی ہے, ایک لست تو ہو سکتی ہے, ایک آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ محبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ محبت احترام مانگتی ہے, محبت احساس مانگتی ہے, محبت جسم کی بھوکی نہیں ہے. آج آپ نے محبت کو جسم کے ساتھ منسوب کر کے جسموں کی جو ہے وہ یہاں پر کاروبار شروع کر دیا کہ یہ محبت ہے. جی تم مجھ سے اگر محبت کرتی ہو تو تم مجھ سے پرسنلی ملنے کے لیے آؤ. یہ کون سی محبت ہے جس میں آپ دوسرے کو جو ہے وہ برہنہ کر رہے ہیں؟
یہ آپ کی ایک خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی لسٹ ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی جو ہے وہ خرافات ہو سکتی ہے, کوئی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ کی محبت تو نہیں ہو سکتی. محبت تو آپ کو احترام سکھاتی ہے. محبت میں تو آپ دوسرے کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جس میں آپ اسے عزت دے رہے ہو. اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر لے کر آئیں, آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھیں, آپ اسے جس طریقے سے مرضی اس سے جو ہے وہ سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے حاصل کرے. لیکن شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے, اور ہمارے اسلام میں بھی حرام ہے. معاشرتی طور پر بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور اس کے سائیکلوجیکل جو ایفیکٹس ہیں نا وہ بہت برے ہیں. جیسے آفٹر شارٹس ہوتے ہیں نا زلزلے کے بعد, وہ خطرناک ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ریلیشن شپ جو شادی سے پہلے جسمانی طور پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت برے ہوتے ہیں. ذہنی طور پر آپ کا ذہن مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. دو لوگ ایک دوسرے کی خاطر جو ہے وہ اپنی ذات کو بھول کے, اپنی ذات کی نفی کر کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے اندھے کنویں میں جا کے گر جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے ریلیشنز کے ساتھ. تو مغرب جو ہے وہ ذہنی کیفیت بھی دیکھ لیں, ذہنی مسائل ہیں یہ والے, بالکل ہیں مسائل, سائیکولوجیکلی بہت زیادہ مسائل ہیں. لوگ وہاں تنہا رہتے ہیں, اور وہ جب ایک شخص انہیں چھوڑ جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے شخص کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. مغرب میں اسلامک اقدار نہیں ہے, وہاں پر یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہاں پر رشتے ہیں, وہاں رشتے نہیں ہیں آپ کے پاس. وہ لوگ رشتوں کو ترستے ہیں, وہ بھی انسانیت کو سمجھتے ہیں, لوگوں سے رشتہ بناتے ہوئے وہ احتیاط کرتے ہیں, محتاط رہتے ہیں. ہم یہاں پر رشتے جو ہے وہ ہمیں آٹومیٹیکلی اللہ نے بنا کے دیے ہوتے ہیں. وہاں تو کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ کون ہے اور میری ماں کون ہے. وہاں تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. اسلام واحد ایسا دین ہے جس نے معاشرے کو جو ہے وہ ترتیب دیا, ایک خاندان تشکیل دیا, ایک خاندان کی جو ہے وہ محبت اور احساس کے معاملات جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. تو بہترین ترین دین جو اسلام ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اس سے تربیت سے راستہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں مغرب کے معاشرے سے جو ہے وہ امپریس ہو کر لوگوں کو ریلیشن شپ میں لے کر آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عورت مرد کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے. ایک عورت مرد کو دھوکہ جو ہے نا, وہ بس جس وقت عورت کی نیت میں جو ہے وہ فتور آ جائے نا, اور اس کی فزیکل ڈیمانڈز پوری نہ ہو رہی ہوں, تب وہ دھوکہ دیتی ہے. جب اس کا شوہر اس کو وقت نہ دے رہا ہو, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کر رہا ہو, جب اس کا شوہر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کر رہا ہو, جب اس کا شوہر اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھ رہا ہو, تب وہ دھوکہ دیتی ہے. کیا ایسی عورت کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایسی عورت کو معاف تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. اگر قتل کا بدلہ جو ہے وہ دیت کی صورت میں ہو سکتا ہے, تو معافی بھی کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے. بے وفا انسان کو آپ کیسے معاف کریں گے جس نے آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات سے کھیلا ہو, جس نے آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہو, جس نے شرک کیا ہو. اللہ شرک معاف کرتا ہے؟ محبت میں شرک نہیں ہے. آپ اگر دوسرے شخص کے ساتھ محبت میں ہیں تو یہ مزاجی آپ کا عشق ہے یا حقیقی عشق ہے, آپ نے دونوں ہی محبت کے زمرے میں جو ہے وہ وحدانیت کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے. پھر ایک ہی شخص پہ مکمل ہونی چاہیے آپ کی حیات. اگر آپ شخص بدلتے ہیں کپڑوں کی طرح تو آپ تو وفادار آدمی نہیں ہیں, آپ تو کسی کے ساتھ اعتبار کے قابل ہی نہیں ہیں. اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے, اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے آپ کو اپنا نام دیا ہے, جس نے آپ کو مقام دیا ہے. تو آپ کس چیز پہ, یعنی محبت میں بھی توحید کا قائل ہونا چاہیے. ہاں, یہ محبت میں توحید کا قائل ہونا چاہیے انسان کو, کیونکہ اگر آپ ایک شخص پہ اتفاق نہیں کریں گے نا تو آپ جگہ جگہ منہ مارنے والے وہ جانور بن جائیں گے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے. تو ایسا نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, ایک رشتہ ہے جو خدا نے بنایا ہے ہمارے لیے, جیسے کہ جن کے ہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے والدین, جی, ہمارے بہن بھائی. ایک رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں, ہماری بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں. زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ دیکھیے, زیادہ اہم رشتہ تو میں نہیں کہوں گی کہ کون سا ہے, کیونکہ سارے رشتے ہمارے لیے اہم ہے. میاں بیوی کے رشتے پہ کائنات بنی ہے, بہترین رشتہ ہے, آپ اس کو نہیں توڑ سکتے. ماں باپ کا رشتہ آپ کو تحفے میں ملا ہے, بہترین رشتہ ہے, اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. ہر رشتے کو آپ نے اپنی جگہ پر نبھانا ہے. کوئی رشتہ توڑنے کے لیے بنایا ہی نہیں اللہ نے, اللہ نے جوڑنے کے لیے رشتے بنائے ہیں کہ آپ انہیں جوڑ کے رکھیں. انسان آج انہیں اگر توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان رشتے کے تقدس کو نہیں سمجھ رہا. ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا کہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں ہم. ہماری سوچ جو ہے وہ شعور کے لیول پر ہے, ہمیں شعور ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اس شعور کو مینٹین نہ کر پائیں تو ہم رشتوں کو نبھانے کی صلاحیت نہ رکھیں. اب جانور کہاں رشتے نبھاتے ہیں مجھے بتائیں.
آپ جانوروں کو دیکھیں, وہ تو اپنی جو فیملی ان کی ہوتی ہے وہ بھی کہاں بن رہی ہے, کیسے بن رہی ہے, کیا سلسلہ ہے, وہ بھی ان کو اتنا کیپیسٹی نہیں ہوتی. ایک تصویر کو بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا, اس میں ایک شیر آ گیا ہرن کے بچے کے سامنے جی, اور وہ اس کو کھانے والا تھا, تو ماں بیچ میں آ گئی. وہاں کسی فوٹوگرافر نے کسی فوٹوگرافر نے وہ تصویر بنائی ہے کسی درخت پہ بیٹھ کے, میں بھی یہی بات کرنے لگی تو اس میں اس شیر اس کو ماں کو دبوچ رہا ہے اور ماں اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ بھاگ جائے کسی طریقے سے, اور وہ انٹینشنلی شیر اور اپنے بچے کے بیچ میں آئی ہے کہ اس کو نہ کھائے شیر, مجھے کھا لے اور میرا بچہ بچ جائے. تو رشتوں کا تقدس تو ہے ان میں. دیکھیں رشتوں کا تقدس نا صرف ماں میں ہی ہے. دنیا کا جو یہ رشتہ ہے نا ماں کا, وہ جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو, اپنے بچے کو جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے دیتی. آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ انسانوں کی ماں میں بھی یہ جذبہ ہے؟ بالکل ہے. ماں ایک بہت بڑا جذبہ ہے, ایک بہت بڑے جذبے کا نام ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ایسی تو نہیں آ گئی, لیکن ماں کم سے کم اس تقدس کو ضرور سمجھے کہ جس اولاد کو اس نے پیدا کیا اسے اچھی تربیت دینا بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس نا ڈیٹا موجود ہے جی, میں بہت عرصے سے سوشل بیٹ کور کر رہا ہوں. PCO کیسز ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. یہ ذہنی مریضاں ہیں نا, یہ مائیں تو نہیں ہے. نہیں مائیں بھی تھی نا. یہ مائیں اس لیے آج پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا, آج پھر کوئی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ دکھانے والا مرد نہیں ہے, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ایسی نہیں ہیں. آپ کی مائیں جو ہیں وہ ذہنی مریضائیں بن رہی ہیں. ایک ایسی ماں کو بھی میں جانتا ہوں جو اپنے بچے کو مدر فیڈ پہ بچے کو چھوڑ کے 1.25 سال 1.5 سال کے بچے کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے گھر. ایسی ماں ہم نے رپورٹ کیا ہوا اس کو, وہ نہیں جی میری تو خواہشات پوری ہوں گی تو میں واپس آؤں گی ورنہ میں نہیں آؤں گی. لیکن مجھے شک ہے اس کو چیک کر, اگر یہ قرآن پاک ہے تو ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے, یقیناً سچ ہوگا. اگر یہ حدیث ہے نا, اس کی صحت کو چیک کرنا چاہیے کہ واقعی کیا ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. دیکھیں ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے, لیکن ان ماؤں کے نہیں جو اپنے ماں ہونے کو تسلیم نہیں کر رہی. دیکھیں ماں کا رتبہ جو ہے وہ ماننا اور ماں کے احساس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کی ماں جب جو ہے وہ ایک حلال طریقے سے بچہ پیدا نہیں کرے گی تو پھر اس کی سوچ ایسی ہی ڈیولپ ہوگی. یہ سب حلال طریقے سے پیدا کیے ہوتے جو اس نے مارے ہیں. دیکھیں تو پھر اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں تھی نا, وہ ذہنی طور پہ مفلوج عورت تھی, اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی. اگر ایک عورت گھر میں بہت اچھی لوکیلٹی میں رہتی ہے, اس کا ہسبینڈ بیچارہ صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے, مجھے پتا ہے میں مرد ہوں نا, اس معاشرے میں پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے. آپ 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں, اگر گھر پہ بھی آپ کو سکون نہ ہو تو وہ مرد کہاں جائے گا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہ خواتین جو اپنے بچوں کی ہی قاتلہ بنی ہوئی ہیں, جو اس وقت معاشرے میں چیزیں پھیل رہی ہیں, یہ نا آپ جب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو لوگوں کے پاس نا ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. نہیں تو رپورٹ نہ کریں, ان کو رپورٹ کریں, بالکل رپورٹ کریں, لیکن اس کا انجام بھی دکھائیں. یہ جو انجام لوگوں کے سامنے نہیں نہ آتا, اینڈ لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا کہ ان کا انجام کیا ہے. پوچھیں آپ نہ پوچھیں کہ انجام کیا ہوا ان کا. ان سارے کیسز میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو بس آپ نے انجام جو دکھایا نا وہی دیکھ کر جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے آپ کے معاشرے میں. آپ کے معاشرے کی آج کی عورت ماں اس لیے نہیں بن پا رہی کہ ہم ماں کے تقدس کو پامال کرنے والی چیزیں تو دکھا رہے ہیں, لیکن ماں جو ہے وہ ہے کیا اور ماں کو ہونا کیسا چاہیے یہ ہم نے نہیں دکھایا. جب آپ کے معاشرے میں ناچ گانا جو ہے وہ کرنے والی خواتین مائیں بنیں گی, اور جب آپ جو ہے وہ دیکھیں نا, کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے, نہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے, گانا بھی ایک پروفیشن ہے, نہیں پروفیشن ہے, لیکن ایک طریقے سے جہاں پر صرف ڈالرز یا ہوس کی لالچ میں جو ہے وہ کپڑے اتارے جائیں, اس معاشرے میں جو ہے وہ جو پھر مائیں پروڈیوس ہوں گی وہ ایسی ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ ناچ گانے یا کپڑے اتارنے سے ان ماؤں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. یہ کوئی بریڈ ہے, دیکھیں یہ کوئی بریڈ ہے جو اپنی اولاد کا سگا نہیں ہے, ماں ہے یا باپ ہے, جو اپنی اولاد کا سگا نہیں ہے تو وہ تو ایناکونڈا ہے. وہ تو جو عورت اپنے بچوں کو مار سکتی ہے, کھا سکتی ہے, جو باپ اپنے بچوں کو قتل کر سکتا ہے, وہ سانپ سے بھی بدتر ہے. وہ تو یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ انڈوز کر دی گئی ہے. آپ کے ہی اسلامی معاشرے کے بڑے سپہ سالار جنہوں نے قلعے فتح کیے تھے, کسی عورت کے پیچھے جا کے نہیں کیے تھے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایمان کی طاقت پر کیے تھے. ایک وقت تھا آج سے 1400 سال پہلے ولی اللہ بنا کرتے تھے, انہیں بھی ماؤں نے ہی جنم دیا, وہ بھی دنیا میں ماں کے ذریعے ہی جو ہے وہ آئے تھے, نبی
نبی اولیاء اللہ یہ سب ماؤں نے ہی پیدا کیے تھے. ماں کے رتبے پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. آج کے دور میں جو یہ چیز انڈوز کی گئی ہے, جب یہ صلاح الدین ایوبی کے جنگ کا زمانہ تھا, اس وقت انگریز دور میں یہ پلان کر لیا گیا تھا کہ مسلمان ماؤں کو بیراروی کی طرف لگا دو. یہاں پہ جب تک ہمارے جو ہے وہ پاک باز اور ایماندار عورتیں مائیں بنتی رہیں گی, ایمان کی طاقت سے لبریز عورت ماں بنتی رہے گی, تب تک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو سکیں, شجاعت اور بہادری دکھانے والے لوگ جو ہے وہ مسلمان کی تلوار میں طاقت نہ رہ سکے, اس لیے مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ بیراروی کی طرف لگا کے جو ہے وہ ہمیں ایسی مائیں پروڈیوس کرنی پڑ رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بیراروی کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں ماں کو سمجھ ہی نہیں کہ میں ماں ہوں. ہم پہلے سنتے تھے ڈاکٹر صاحبہ, اور پھر ذہنی بیماریاں بہت ساری ہیں جو خواتین کو لاحق ہیں. ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے کہ مرد جو ہے وہ ظالم ہے, مرد اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے جی. لیکن اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت کس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ عورت کو وہ کہہ رہا ہے تمہارے موبائل کا پاسورڈ کیا ہے, وہ کہہ رہی ہے اب تم اپنی بکواس بند کرو, جی میرے موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ. جی. تو یہ جو طاقت اس کو دی ہے 8 مارچ نے دی ہے شاید, یا 8 مارچ تو خیر بری بات نہیں ہے, عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں, ان کو نکلنا بھی چاہیے. عورتوں نے اپنی آزادی کی بہت بڑی جنگ لڑی ہے, ایک غلط کیمپین چلائی جاتی ہے, اس کا نام بدنام کر دیا گیا ہے. ویسے تو جی. خواتین کو آزادی ہونی چاہیے, میں تو بڑا اس کا قائل ہوں, خواتین کو آزادی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے موبائل کے پاسورڈ کو ایکسس کر سکے؟ دیکھیں پاسورڈ جو بالکل لائل بندہ ہے اس کا پاسورڈ کیا لگانا ہے اس نے, جس کا کسی کے ساتھ کوئی دیکھیں پاسورڈ لگانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے گھر میں معصوم بچے ہیں, وہ کسی طرح کا کوئی کانٹینٹ نہ دیکھ سکیں. یہ بھی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. مرد حضرات یا خواتین اس لیے بھی لگاتے ہیں. تو اگر آپ لائل ہیں تو شوہر اور بیوی کے پاس ایک دوسرے کا اگر پاسورڈ ہوگا موبائل کا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس اگر بیوی اس کو اپنی انسیکیورٹی کہے, تو اگر بیوی اس کو اپنی انسیکیورٹی کہے یہ تو میرے موبائل کا پاسورڈ مانگتا ہے میرے سے, دیکھیں میں تو اس چیز کی قائل ہوں کہ جو لائل ہے نا وہ ہر جگہ لائل ہے, اسے پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, چاہے وہ بچے ہوں کچھ بھی ہو. میرا موبائل جو ہے وہ اوپن رہتا ہے, میرے بچے کے پاس میرے موبائل کا پاسورڈ موجود ہے, بچے بھی کھول لیتے ہیں, بڑے بھی کھول لیتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ظاہر ہے میں بھی چھپاؤں, اس میں لوگوں کے کانٹیکٹس بھی ہیں, ڈیٹیلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے. بچوں کو ایک دفعہ آپ سمجھا دیں, شوہر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بیوی لائل ہوتی ہے نا اسے ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی کہ میں صحیح ہوں. جو بندہ صحیح ہے وہ اپنی ذات سے صحیح ڈکلیئر ہوتا ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ پاسورڈ واسورڈ یہ سب چیزیں آئی ہیں, پہلے تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں. شوہر باہر منہ کب مارتا ہے؟ جب بیوی اس پہ توجہ نہیں دیتی. ایک تو مرد کی فطرت بھی یہی ہے کہ اس نے باہر جو ہے وہ منہ مارنا ہے اور باہر خواتین میں جو ہے وہ انٹرسٹ لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتی, عورت گھر میں سجتی سنورتی نہیں ہے, تو مرد جو ہے وہ ایک سجی سنوری ہوئی عورت کو زیادہ پسند کرتا ہے, بظاہر اس کے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی, یا اپنے گھر کو صاف نہیں رکھتی, یا اس کے بچوں کا خیال نہیں رکھتی. کیا خواتین بھی, بیویاں بھی ایکسٹرا میرٹل افیئرز رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں. آج کے دور میں تو زیادہ تر خواتین کے یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں, اور پھر مرد بھی جن خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا رہے ہیں وہ بھی خواتین ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو بیلنس ہی چل رہا ہے معاشرے میں. جب آپ کے پاس صحیح اور غلط کی سمجھ ختم ہو جائے, جب آپ کو اپنی مینٹل یا فزیکل کمپیٹیبلٹی کے لیے ایک دوسرا شخص صرف درکار ہو, صرف چاہیے ہو, وہ کون ہے, اس کا خاندان کیا ہے, وہ کس سرکمٹانسز میں آپ کے ساتھ چلے, آپ کے پاس کوئی اس چیز کی آپشنس نہ ہو, صرف ایک ہی آپشن ہو کہ مجھے اپنی جو ہے وہ فرسٹریشن نکالنی ہے, اور مجھے جو ہے وہ ایک ایسا شخص چاہیے جو میری بات سن سکے, اور اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر چلانا پڑ رہا ہے. کیا ہے یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر آپ کی فرسٹریشن ہے, یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. میں اس کو ریلیشن شپ نہیں مانتی. یہ آپ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے دوسرے شخص کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ختم ہو جاتے ہیں جب آپ کو ضرورت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں. یہ مرد زیادہ کر رہے ہیں. خواتین اس میں اس لیے جو ہے وہ زیادہ انوالو نہیں ہوتی ہیں کہ خواتین کی جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ ایک مرد کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. وہ مرد جو ان کے قریب آ رہا ہے, جو ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں بھی ہو, وہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لائل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر آ کر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات رکھ رہے ہیں. یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر آپ کس طرح کے لیول کے لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں. شادی میں تو پورے کے پورے خاندان دیکھے جاتے ہیں, لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کو ناجائز تعلق رکھنا ہے تو وہاں خاندان کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟
وہاں کسی کا شجرہ نسب جاننے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ جب تک ہم ان چیزوں پر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, غور نہیں کریں گے, تب تک ہمارا معاشرہ اسی طرح ایکسٹرا میریٹل افیئر کا شکار ہوتا رہے گا. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر فرسٹریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی ذہنی ایک خلفشار ہے. آپ نے وہی بات کر دی کہ شادی کے لیے تو ہم حسب نسب والی عورت تلاش کرتے ہیں, لیکن طوائف کے اندر ہم وہ تمام چیزیں نہیں دیکھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بتایا کہ مرد باہر جو منہ مارتا ہے وہ کیوں مارتا ہے, عورت باہر کیوں منہ مارتی ہے, بیوی, عورت نہیں, بیوی باہر کیوں منہ مارتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیوی وقت نہ ملنے کی وجہ سے ایسا کرتی ہے, جب اس کے پاس, یا پھر اس کی جسمانی خواہشات پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ایک مرد اگر ایک عورت کو عزت بھی دے رہا ہے, اس کو گھر بھی دے رہا ہے, اپنا نام بھی دے رہا ہے, اس کے بچوں کا بھی خرچہ اٹھا رہا ہے, اس کا بھی خرچہ اٹھا رہا ہے, لیکن اسے وقت نہیں دے رہا, اس کی جو ہے وہ فزیکل ڈیمانڈز پوری نہیں کر رہا, تو وہ کہیں نہ کہیں ماں ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں, کوئی ماں ایسے نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ, ہمارا معاشرہ جو آج بے روی کی طرف جا رہا ہے نا, ہم نے فوکس ہی ایک چیز پہ کر لیا ہے کہ ہمیں ہماری فزیکل ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری ضرورت بن چکی ہے, ہم اس کے غلام بن گئے ہیں. ہم اس چیز کے غلام بنتے ہیں جس پر ہم زیادہ سوچتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, وہ عورتیں بھی ہیں جو بغیر شوہروں کے زندگی گزار رہی ہیں, انہیں کیا محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے, ان کے پاس تو آپشن بھی ہے کہ شوہر بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا لیں, وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جسمانی تعلق رکھ لیں. لیکن اگر وہ پھر بھی ایسا نہیں کر رہی ہیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ کیسی کیپیسٹی ہے. میں نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں دیکھا ہے, بیوگی کی حالت میں انہوں نے جو ہے وہ ہم 3 بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پرورش کی ہے, آج تک شادی نہیں کی, ساری عمر گزر گئی ان کی ہمیں جو ہے وہ پرورش کرتے کرتے. وہ ایک عورت نہیں تھی, انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی. میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی 4-5 سال پہلے, تو ہم کیا, ہم معاشرے میں سروائیو نہیں کر رہے؟ کیا ہے یہ ایکسٹرا میٹر؟ چند سال پہلے جو بہت بڑا سیلاب آیا تھا نا پنجاب میں, تو ادھر جہلم کے پاس ایک قبرستان تھا بہت پرانا, سیلاب آیا تو ایک ڈیڈ باڈی, خاتون کی ڈیڈ باڈی باہر آ گئی نکل کے. اچھا, وہ بظاہر بالکل ٹھیک ڈیڈ باڈی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی تازہ قبر بنی تھی تو اس کی ڈیڈ باڈی باہر آ گئی ہے. تو گاؤں میں بات پھیل گئی کہ ڈیڈ باڈی پہچانے کس کی ہے یہ. تو ایک آدمی آیا, اس نے وہ ڈیڈ باڈی پہچان لی. وہ ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی تھی, کفن بھی بالکل صاف ستھرا تھا, جسم بھی اس کا بالکل ٹھیک تھا. 40 سال پہلے وہ خاتون 40 سال فوت ہوئی تھی, 40 سال پہلے. اور اس نے بتایا کہ یہ میرے بھائی کے نکاح میں رہی ہے کوئی 30-35 سال, اور میرا بھائی امپورٹنٹ تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس عورت کو کیا درجہ دیا ہے, اجر. ٹھیک ہے. اور ایک طرف یہ عورتیں ہیں جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلا رہی ہیں. غلام ہے اپنی خواہشات کی, غلام ہے اپنی جسمانی خواہشات کی, جس کی وجہ سے دوسرے مرد کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ ان کی عزت کو روندے, وہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں. یہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہی, یہ اپنی ذات کی نفی کر رہی ہیں, یہ اپنے عورت ہونے پہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں. جو عورت کسی بھی مرد کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق رکھنے کو اپنا فخر سمجھ رہی ہے, اسے اپنا بوائے فرینڈ کہہ کے پکار رہی ہے, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے غیر ازدواجی تعلقات بغیر نکاح کے رکھ رہی ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہی ہے, کچھ نہیں خرید رہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گناہ کے لیے آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پہ خدا نہ ہو. لوگ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو, کبھی دوسرا انسان نہ ہو. بھائی دوسرا انسان ہو یا نہ ہو, انسانوں سے تو ڈر رہے ہو, اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ غیر ازدواجی تعلقات جو آپ قائم کر رہے ہیں اس پر آپ کا گناہ ہے, یہ زنا ہے, اور زنا کی سزا ہے کہ آپ کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے, آپ کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے, آپ کے رزق ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ بھی تو زنا کرتے ہیں, ان کے تو رزق میں کمی نہیں آتی. حلال اور حرام میں فرق ہے. حلال کی کمائی جو ہے نا اس سے صرف روٹی پوری ہوتی ہے, اور حرام کی کمائی جو ہے نا اس سے پھر بہت بڑی لکشری لائف جو ہے وہ آپ جی سکتے ہیں. اچھا, دوبارہ ذرا مردوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ بیوی شوہر پہ شک کیوں کرتی ہے اور کب کرتی ہے؟ بیوی شوہر پہ شک تب کرتی ہے جب شوہر اس سے کچھ چھپا رہا ہوتا ہے. بیوی کی بڑی تیز نظریں ہوتی ہیں ایک عورت کی, اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے اس دنیا کی جو ہے وہ ساری باتیں اس کو جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے, لیکن اپنے شوہر پر جو اس کی گہری نظر ہوتی ہے نا وہ عقاب کی طرح کی نظر ہوتی ہے ایک بیوی کی. وہ اپنے شوہر کی تمام حرکات و سکنات پہ جو ہے وہ نظر رکھتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جج کر لیتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کیا واقعی کسی تھرڈ پارٹی میں ملوث ہے, کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں ہے, یا پھر یہ جو ہے وہ اپنے کام میں بزی ہے جس کی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے رہا. کیونکہ مرد جو ہے نا وہ 3 چیزیں اگر مردوں میں نمایاں ہونی شروع ہو جائے نا,
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مرد جو ہے نا وہ یا تو اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہے, وہ کچھ بن جائے گا, اس نے اپنے بزنس کو جو امپائر کو کھڑا کرنا ہے, یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. 2 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ وہ جب اپنے آپ کو بہانے بنائے نا کہ میں فلانی جگہ پہ بزی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اچھا کرتے ہیں, اچھا دیتے ہیں, اچھا کر لیں گے, ہو جائے گا, یہ سب معاملات آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وہ یا تو اپنے کام کو بہت زیادہ وقت دے رہا ہے, اپنے بزنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اب اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے. اور اگر وہ بزنس مین آلریڈی ہے, اس کا بہت بڑا امپائر ہے, تو آپ یہ سوچ لیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ بھی جو ہے وہ اس کی زندگی میں موجود ہے جس کو وہ وقت دے رہا ہے اور آپ کو وقت نہیں دے پا رہا. دوسری خاص بات, جب وہ آپ میں مین میخ نکالنا شروع کر دے, آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے یہ گمان ہونا شروع ہو جائے کہ آپ تو صحیح ہے ہی نہیں, اور وہ اب تک جس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے. جس وقت مرد اپنی زبان سے ایک عورت کو یہ کہتا ہے نا کہ تم ذہنی مریضہ ہو, اس وقت وہ اس کو بالکل چھوڑ چکا ہوتا ہے. اس کو وہ جو محبت, ایک چاہت والا ایلیمنٹ اس کے دل میں ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ مردوں کو نہیں کہنی چاہیے, عورتوں کو نہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کرنا چاہیے. تیسری خاص بات کہ وہ مرد جو ہے نا وہ جب بننا سنورنا شروع کر دے, اپنے آپ کو بنانا سنوارنا شروع کر دے. اب دیکھیں بہت سارے مرد تو آفس بھی تیار ہو کے جاتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ عورتیں شک کرنا شروع کر دیں اس بات پہ کہ جی ڈاکٹر نبیہہ نے کہہ دیا تھا یہ پرفیوم لگا کے کدھر جا رہے ہو, اچھے کپڑے پہن کے کدھر جا رہے ہو. دیکھیں جن کی تو ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے آفس جانا ہے, انہوں نے تو تیار ہو کے ہی جانا ہے بھائی, ان کو نہیں آپ روک سکتے. لیکن ایسا مرد جسے آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ وہ تیار ہی نہیں ہوتا, وہ اپنے اوپر جو ہے وہ فوکس ہی نہیں کرتا, وہ بیوی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سجاتا سنوارتا ہے, اچانک سے تیار ہونا شروع ہو جائے, اس کے پرفیومز بھی آ جائیں, اس کے اچھے کپڑے بھی آ جائیں, تو سمجھ لیں دال میں کچھ کالا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائم نہ دے رہا ہو, گھر سے باہر ہو, ایک آدمی بیچارہ اگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے, 16-18 گھنٹے کام کر رہا ہے, نہیں میں کچھ اور سب میں پوچھ رہا ہوں کہ بیوی پتہ کیسے لگائے کہ یہ واقعی مصروف ہے یا یہ مجھے چکر دے رہا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. جو بندہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے, بیویوں کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. جو بندہ دوسری خواتین میں مصروف ہوتا ہے وہ گھر آ کے بھی موبائل فون میں مصروف ہوتا ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. یہ بہت آسان کام ہے. بیویاں تو میں کہتی ہوں بڑی, آپ کی ایجنسیاں ایسا کام نہیں کرتی جو آپ کی بیویوں کی ایجنسی کام کرتی ہے پاکستان میں. بیوی کو بندے کو پھر پیر مان لینا چاہیے. یہ تو پیر والی کوالٹیز ہیں کہ پیر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا مرید میرے پاس جب آیا بس یہ دیکھ تو یہ کہاں سے آیا اور کیا کر کے آیا. بس یہ دیکھ لیں, بیویوں کو پتا ہوتا ہے. یہ اگر آپ کہیں نا کہ خواتین کو پتا نہیں ہوتا, انہیں سب پتا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بہت زیادہ بھی آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ شک کریں, یا بہت زیادہ ہی اپنے شوہر کو بیچارہ کر کے بھی کچھ نہ آیا اور آپ اس کے اوپر انڈوز کر دیں کہ بھائی تم جو ہے وہ یہ کر کے ہی آئے ہوگے, تم نے جو ہے وہ اس طرح سے مجھے ٹائم نہیں دے رہے. شوہروں کو بھی تو چاہیے نا کہ ٹائم دیا کریں جو یہ مذاق نہیں ہے, یہ سیریس سوال ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, سیریس. کیا رن مریدی اختیار کرنی چاہیے مرد کو؟ اچھا آپ نے اسی لیے کہہ دیا کہ یہ سیریس سوال ہے. جی جی. ایک مرد اگر اپنی ماں کا فرما بردار ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا فرما بردار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مرد اگر اپنے سے بڑوں کی عزت کرنے پہ فرما برداری دکھا سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے, بیوی کی بات ماننی چاہیے, اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں, رن مرید سم تھنگ ایلس. رن مرید کا مطلب ہے کہ اس کو پیر مان لینا, بچہ نہیں میں کہہ رہا, پیر مان لینا. دیکھیں پیر تو آپ کسی کو بھی نہیں مان سکتے. پیر تو پھر آپ کی ماں باپ کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے, یا پھر اولیاء اللہ آپ کے پیر ہیں. میں تو انہی کو مانتی ہوں, میری نظر میں تو یہی پیر ہیں. باقی اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, لیکن آپ بیوی کو پیر نہیں بنا سکتے اور بیوی کو اس لیول پر نہیں لا سکتے, کیونکہ بیوی دیکھیں نا, ایک عورت جو ہے وہ اس کی سمجھ اور اس کی عقل جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کو پیر بنا لیں. اور اچھا یہ چلیں, لیکن محبت کی, اگر آپ محبت میں رن مریدی کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, رن مریدی کے فائدے اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ رن مریدی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دوسرے آپ کو جو ہے وہ رن مرید کہہ کے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ذہنی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے. آپ بار بار ایک ہی جملہ سن کے کہ تم تو اپنی بیوی کے جورو کے غلام ہو, اپنی بیوی کے جو ہے وہ ہر وقت باتیں مانتے ہو, یہ سننا ہی جو ہے وہ ایک مرد کے لیے کوفت کا باعث ہو جاتا ہے. اور آپ کے لیے کوئی دوسری چیز آپ کو اریٹیٹ کرے نہ کرے مردوں کو, لیکن شوہروں کو جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے تانے ہی مار دیتے ہیں کہ یہ رن مرید ہے. تو یہ چیز مرد کے لیے, ایک شوہر کے لیے بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے, اس کے ساتھ پیار محبت سے ٹائم سپینڈ کر رہا ہے, تو وہ رن مرید نہیں ہے. وہ اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہ اپنی, ظاہر ہے اس کی بیوی ہے,
وہ اس کی زندگی میں شامل ہے، وہ اس کے ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث ہے، تو جو اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا. ماں کی اپنی جگہ ہے، بہن کی اپنی جگہ ہے، اور رشتوں کی اپنی جگہ ہے، مگر بیوی کی جگہ تو نہیں لے سکتا کوئی. پھر جب شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو کام بھی بیوی ہی آتی ہے، اور جب جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بیوی کی محبت کے تقاضے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ بیوی کی محبت کو دیکھا اور وفاداری کو دیکھا تب جاتا ہے جب شوہر کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا. پھر وفادار تو وہی بیوی ہیں نا جو کم پیسوں میں بھی جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں اس وقت. چلیں تو اگر ان کی رن مریدی کر رہا ہے شوہر تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیں ہم اپنے انٹرویو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں. ایک دو سوال بس رہ گئے ہیں میرے. یہ بتائیں کہ کمبائن فیملی یہ زیادہ بہتر ہے میاں بیوی اور بچوں کے لیے، یا اکیلے رہنا یعنی میاں بیوی اور بچے، شاید اس کو کیپسول کہتے ہیں یا میں ٹرم بھول گیا ہوں، جی تو اس کو کیا بہتر ہے، کمبائن فیملی سسٹم یا میاں بیوی بچے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے میرے لیے. میں اس پر کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری رائے کے بعد جو رائے قائم ہوتی ہے نا معاشرے میں، یا لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے برکھتے ہیں. میں بغیر ریسرچ کے کوئی بات نہیں کرتی. میں دونوں کے فائدے اور نقصان بتا دیتی ہوں. ڈپینڈ آن یو، آپ کی مرضی، آپ اکیلے رہنا چاہیں یا آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہیں. جب آپ ایک انڈیویجول طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے، پرسنل پرائیویسی میاں بیوی کی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی ہے، بچے بھی جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہو تو آپ کے بھائی کے بچے، آپ کی بہن کے بچے، پھر آپ کے بچوں سے ان کا جو ہے وہ کمپیریزن، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیویوں کے کمپیریزن، اور پھر ان کے کام پہ کمپیریزن، اور پھر وہ مینٹل ہیلتھ کا بریک ہونا، اور روزانہ دیکھنا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لا رہا ہے تو پورے گھر کے لیے اس کو وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ایک طرح سے اچھا اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر جب آپ دکھ یا تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو بچوں کو سنبھالنے والے بھی پھر وہاں پر ہی دادا دادی موجود ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ پھپھو اور چاچو موجود ہوتے ہیں. اگر شوہر کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو پھر بہن بھائی بھی ساتھ دینے والے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں. گھر کا رینٹ نہیں آپ کو دینا پڑتا، اور لائبلٹیز آپ کی جو ہے وہ گھر سے ہی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. باپ اور ماں جو ہے وہ سایہ دار شجر بن جاتے ہیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا بھی ہے اور ایک طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. دونوں میں نے بتا دیے ہیں، ڈیپینڈ آن یو، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیں یا الگ رہنا چاہیں. میں اس پہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی. قریبی رشتہ داروں میں خطرناک رشتے کون سے ہو سکتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں میں، جی رشتوں میں، ناٹ رشتہ داروں میں. کمبائن فیملی میں آپ رہ رہے ہیں، مطلب بیوی کے لیے اگر کمبائن فیملی میں رہ رہے ہیں تو اسی گھر میں دیور بھی رہ رہا ہے، جیٹھ بھی رہ رہا ہے، آپ کے نوجوان اور جوان بھتیجیاں بھی رہ رہے ہیں. جی میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی. اور اسی طرح اگر آپ اپنے ان لاز میں رہ رہے ہیں تو آپ مرد اگر ہے تو اس کے ساتھ اس کی سالیاں بھی رہ رہی ہیں. جی جی. تو قریبی رشتوں میں خطرناک رشتے میں پوچھ رہا ہوں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ میں انسیسٹ ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی میں سمجھ تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ قرآن نے بڑے واضح سمجھا دیا کہ تمہارے جو غیر محرم ہیں وہ کون ہیں. دیور ہیں، نندوئی ہیں، وہ جو جیٹھ ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے جو ہے وہ محرم نہیں ہو سکتے. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے پردہ کرنا اور جن سے نرمی سے بات نہ کرنے کا حکم آیا ہے عورت کے لیے، کہ وہ اگر بھابھی ہے اور وہ کسی گھر میں گئی ہے تو اس کی اتنی زیادہ دوستی جو ہے وہ ان رشتوں سے نہیں ہونی چاہیے. اپنی عزت بچانا ہر عورت کے لیے جو ہے وہ اس کے اولین فرض ہونا چاہیے. دوسری خاص بات، ہر بندہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کسی کے دل میں اپنی نرمی سے ہی جو ہے وہ جگہ بناتے ہیں. تو عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا اور مسکرا کر اور انداز لگا کے، ادائیں دکھا کے بات کرنا صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، دوسرے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری خاص بات کہ مرد کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ اپنی سالیاں اور جو کزنیں ہوتی ہیں اور جو اور خواتین ہوتی ہیں یا ان کی دوست ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، جی ان سے آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ قریبی رشتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں مرد یا عورت کے؟ بالکل ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. سالیاں گھر توڑ رہی ہیں، دیور گھر توڑ رہے ہیں، یہاں پر سہیلیاں گھر توڑ رہی ہیں، سوتن بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں کہ سہیلی کو جو ہے وہ بہن بنا کے گھر میں رکھ لیا، باہر بلا لیا. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں کہ اس طرح سے دوستیاں جو ہے وہ کر کے اپنے گھر کی ساری باتیں اپنے شوہر کی بتا کے. دیکھیں ایک جو دوست ہوتا ہے نا وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا سب سے قریبی دوست ہے.
وہ جو بندہ آپ کے بارے میں حقیقت جانتا ہے، یا وہ جو بندہ آپ کے بارے میں حقیقت نہیں جانتا لیکن اپنے پاس سے من گھڑت کہانی بنا کے آپ کو ذلیل کرنے کی صلاحیت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ کبھی اس نے آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا آپ کے لیے وہ بندہ خطرناک ہے جس پر آپ سب سے زیادہ ریلائی کر کے اپنے گھر کی ساری باتیں اس کو بتا رہے ہوتے ہو، اپنے سارے راز اس کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہو. وہ بندہ اپنے پاس سے اس میں مرچ مسالے لگا کے غلط ملت باتیں کر کے دنیا کو جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کسی بھی ٹائم پریٹینڈ کر سکتا ہے، یا تو پھر آپ اس کے غلام بن جائیں گے کہ آپ اس ڈر یا خوف کی وجہ سے بولیں گے نہیں، اور وہی بندہ آپ کا گھر برباد کرنے کا باعث بنے گا. یہ سہیلیاں گھر برباد کر رہی ہیں زیادہ تر. کیوں؟ کیونکہ وہ شوہروں کے ساتھ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا اتنا خیال کرتا ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس کی بیوی بن سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ بڑا خراب ہو چکا ہے معاشرے میں. اور دوسری طرف سالیاں جو اپنے ان کا تعلق وہ بھائی کا تعلق ہے، وہ جیجا جس کو وہ کہہ رہی ہیں، جس کو وہ اپنا بہنوئی کہتی ہیں، بہن کا جو شوہر ہے وہ ان کا بڑا بھائی ہے، بھائی کے روپ میں ہے، اس کو جب وہ دیکھ رہی ہیں اس سچویشن میں، تو آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک اور تلخ حقیقت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا ہاتھ اس میں ہمارے ڈراماز کا ہے، ان رائٹرز کا ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے میں نمبر 1 پہ آ چکے ہیں، جو اپنے قلم کے زور پہ معاشرے میں گندگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. آئے دن ڈرامہ دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا نظر آئے گا. جو ہے وہ آپ کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے آپ کے سارے لوگ جب وہ دیکھتے ہیں انسپریشن لیتے ہیں ڈراموں سے، انسپریشن لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. آپ کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ گھر میں فارغ ٹائم میں کیا دیکھتی ہیں؟ یہی ڈراماز دیکھتی ہیں. آپ کی وہ لڑکیاں جو بعد میں کالج یونیورسٹی کے بعد ان کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے فری، تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ ڈراماز دیکھتی ہیں. وہاں سے وہ بھاگنے کے طریقے کار بھی سیکھ رہی ہیں، وہاں سے وہ لڑکوں کو پھنسانے کے طریقے بھی سیکھ رہی ہیں، وہاں سے جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر کیسے چلایا جاتا ہے وہ بھی سیکھ رہی ہیں. سب نہیں سیکھ رہے، لیکن جن کے کچے ذہن ہیں، جن کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، وہ تو کم سے کم بے-راروی کی طرف جو ہے وہ بڑھ چکا ہے معاشرہ ہمارا. اس کو روکنا پڑے گا. آخری سوال ہے میرا، جی آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آئیڈل ریلیشن شپ کے لیے میاں اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اور اچھے ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ لاسٹ کوسچن ہے میرا. اچھا ہسبینڈ اور اچھی بیوی وہی ہو سکتی ہے جو اچھا انسان ہو. سب سے پہلے تربیت ماں نے کرنی ہے، وہ بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو. اچھی مائیں پروڈیوس کریں، اچھا معاشرہ پروڈیوس ہو جائے گا. اچھی ماؤں کی پہلے تربیت ہو، ماؤں کو پتا ہو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے بعد ہی آپ معاشرے میں جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو پنپتے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پروان چڑھتے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو بندہ اچھا انسان ہوگا وہی اچھا شوہر یا اچھی بیوی بننے کی صلاحیت رکھے گا، یا ہر رشتے کو اچھائی سے نبھا پائے گا. اچھا شوہر یا اچھا بیوی بننے کا کوئی کرائٹیریا دنیا میں نہیں ہے کہ میں بتا دوں اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کا خیال رکھے، اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کی بات مانے، یا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی عزت کرے. یہ سب باتیں لوگوں کو پتہ ہیں، یہ سب باتیں جو ہے وہ نارمل چیزیں یہ پتہ ہے اور پتہ ہونی چاہیے. اگر نہیں پتہ تو پتہ کریں کہ ایک دوسرے میں آپ بیوی جو ہے وہ اس سے اطاعت ریکوائرڈ ہے. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی غلام ہیں، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کرتی ہیں، آپ اسے جو ہے وہ اپنے سے ایک مقام آگے دیکھتی ہیں. ہسبینڈ کو بھی بتا دیں اچھا ہسبینڈ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو، جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کی طرف گندی نظر سے نہ دیکھے، اور جو اپنی بیوی کی عزت اور تکریم اور اس نے اپنی جوانی جو اس کی خاطر برباد کر دی ہے اس کے جو ہے وہ مرحلے کو سمجھے، اس کے ٹائم پیریڈ کو سمجھے کہ جس نے اپنی ساری جوانی اپنے شوہر کی جو ہے وہ خوشی میں گزار دی ہے. آج آ کے اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے یا اس میں اندر وہ کیپیسٹی یا وہ خوبصورتی نہیں رہی ہے تو آپ خوبصورت عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیں. یہ خوبصورتی تو بھائی 50 سال بعد ہر عورت کی ڈھل جائے گی، پھر آپ کیا دیکھنے جائیں گے مجھے بتائیں؟ پھر آپ جو ہے وہ معصوم بچیوں کی زندگیاں برباد کریں گے جو آج کا مرد ہمارا جو ہے وہ کر رہا ہے. خدا کے لیے کوئی عقل کے ناخون لیں، کوئی شعور کی طرف آئیں. اپنی جسمانی خواہشات سے بڑھ کر آپ نے اپنی ذات کو مسلط کر لیا اس پر، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق استوار کریں. اچھا میں ایک آخری سوال آپ کی بات سے سن کے مجھے آ گیا ہے، مجھے یہ بتا دیں، یہ ایک بہت بڑا پبلک سروس میسج بھی ہوگا، یہ ٹھڑک کو ختم کرنے کا کوئی مجھے طریقہ بتا دیں جو مرد اپنے لیے خود سے ایکسرسائز کر لیں. عورتیں بھی ہوتی ہیں ٹھرکی، عورتوں کے لیے بھی بتا دیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت شروع کر دیں. آپ کی ٹھڑک اور سڑک دونوں ہی آپ کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے. ٹھرکی مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی نگاہوں سے شرارت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرتے ہوئے عورت کو جو ہے وہ سکین کرتے ہیں.
یہ ہوتا ہے ٹھرکی مرد جو اسکینر سیٹ کر کے بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں میں. وہ شریف آدمی جس کی آنکھوں میں اسکینرز نہیں ہیں, جو ایک عزت اور احترام کے لائق دوسری عورت کو سمجھتا ہے, وہ کبھی بھی ٹھرکی نہیں ہوتا. چلیں میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ اپنی ٹھرک کو, اپنی آنکھوں, آپ نے کہا ٹھرک کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں. دوسرا اپنی تنہائی کو پاک کریں. تنہائی اس اگر کی ہم اپنی پاک ہو جائے تنہائی گی, کو پاک کر لیں گے اس سے بھی گی. بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا. بالکل. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر Thank you. صاحبہ, آپ Thank نے you so اپنے much. قیمتی وقت میں سے آج ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اپنے انشاءاللہ, اسٹوڈیو میں. آپ نے انشاءاللہ. ہمیں پلیز ضرور ٹائم دینا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.